کیا عورت کو بلا وجہ طلاق دینا جائز ہے؟ کیا عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ کیا عورت بذات خود کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے؟ عورت کو کن حالات میں طلاق دینا گناہ نہیں ہے؟ اگر طلاق غصے میں دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر دوستوں سے یا بیوی سے مذاق کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی؟ اگر نشے یا نیند کی حالت میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی؟ آئیے جانتے ہیں طلاق کب اور کیسے دینی چاہیے، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دین اسلام کامل و مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ ہماری معاشرتی و انفرادی ارتقاب کا مدار قانون اسلامی پر ہے۔ زندگی کی ہر شعبے سے متعلق رہنما اصول موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اسلام نے فرد کا احترام فرمایا، اسے اپنی مرضی سے پروان چڑھنے اور آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت فرمائی، مگر کچھ حدود مقرر فرمائی۔ معاشرے کی افراد بہم متعلق ہوتے ہیں اور ان کے اس تعلق کو مختلف انواع کے اعتبار سے مختلف نام دیے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں اہم ترین تعلق زوجین کا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہی رشتہ قوموں میں بہم تعلق کا سبب بنا اور بن رہا ہے۔ بلا ضرورت عورت کو طلاق دینا جائز نہیں۔ آج کل معمولی باتوں پر عورت کو طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں علماء کرام کے پاس جا کر روتے ہیں۔ پہلے ہی سوچ سمجھ کر ایسا نازک فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ حلال کام طلاق دینا ہے۔ اگر میاں اور بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہے اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی پابندی نہ کر سکیں گے تو عورت شوہر کے ساتھ خلا کر کے طلاق لے سکتی ہے، لیکن شوہر کی طرف سے کسی قسم کی اذیت کے بغیر عورت کا ایسے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آج کل عورتیں اعلیٰ قسم کا کھانا نہ ملنے پر، میک اپ کا سامان نہ ملنے پر، رشتہ داروں کے ہاں جانے کی اجازت نہ ملنے پر، مشترکہ گھر میں جدا کمرہ ملنے کے باوجود علیحدہ گھر کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اور اسی قسم کی دیگر معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے، اور ایسی عورتیں مذکورہ بالا وعید کی مستحق ہیں۔ اور ایسے ہی وہ ماں باپ اور بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار جو عورت کو مذکورہ وجوہات کی بنا پر طلاق لینے پر ابھارتے ہیں اور شوہر کو دھمکاتے اور اس سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں اور عورت کو جبراً گھر یعنی میکے میں بٹھا لیتے ہیں، وہ سب بھی اس گناہ اور وعید میں شریک ہیں۔ اور بعض احادیث میں بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کو منافقہ قرار دیا ہے۔ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طلاق نہیں دے سکتا، وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور حدیث مبارک ہے، طلاق کا مالک وہی ہے جو عورت سے جمع کرے۔ عورت شوہر کو یا شوہر کے دیگر رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے یا عورت بے حیا و زانیہ ہے تو ایسی عورت کو شوہر کے لیے طلاق دینا جائز ہے، اور بعض صورتوں میں تو طلاق دینا واجب ہے۔ مثلا شوہر نامرد ہے یا ہجڑا ہے یا اس پر کسی نے جادو یا عمل کر دیا ہے کہ وہ جماع پر قادر نہیں اور اس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے، جبکہ عورت ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو۔ اگر طلاق غصے میں دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی ہے، یعنی آدمی کی حالت پاگلوں والی ہو جائے، ایسی حالت میں دی ہوئی طلاق نہ ہوگی، لیکن ایسی حالت ہزاروں یا لاکھوں میں کسی ایک کی ہوتی ہوگی۔ اکثر یوں نہیں ہوتا، بلکہ غصے کی آخری حالت یہی ہوتی ہے کہ رگیں پھول جائیں،
اعضاء کانپنے لگیں، چہرہ سرخ ہو جائے اور الفاظ کپ کپائیں۔ ایسی حالت میں یا اس سے کم غصے میں طلاق دی تو واقع ہو جائے گی، اور آج کل یہی صورتحال ہوتی ہے۔ بعد میں کہتے ہیں جناب ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی۔ ایسے حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ خوشی اور پیار محبت کے دوران تو شاید ہی کوئی طلاق دیتا ہو، لہٰذا یہ عذر درست نہیں ہے۔ طلاق کے لیے بیوی کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ شوہر بیوی کے سامنے طلاق دے یا دیگر رشتہ داروں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا بالکل تنہائی میں، ہر حال میں اگر شوہر نے اتنی آواز سے الفاظ طلاق کہے کہ اس کے کانوں نے سن لیے یا کانوں نے شور وغیرہ کی وجہ سے سنے تو نہیں، لیکن آواز اتنی تھی کہ اگر آہستہ سننے کا مرض یا شور وغیرہ نہ ہوتا تو کان سن لیتے۔ ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی دوسرے شخص کا موجود ہونا یا بیوی یا کسی دوسرے کا طلاق کے الفاظ سننا کوئی ضروری نہیں۔ طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ مذاق میں دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی مذاق میں بھی وہی حکم ہے جو سنجیدگی میں ہے، نکاح، طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی حقیقی بیوی کو مذاق یا فلم یا ڈرامے میں طلاق دی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی کو قتل وغیرہ کی دھمکی دے کر طلاق دینے پر مجبور کیا گیا اور دھمکی دینے والا اس دھمکی کو عملی جامعہ پہنانے پر قادر بھی ہو اور اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس مسئلے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مجبور کرنے پر زبانی طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر مجبور کرنے پر تحریری طلاق دی یا طلاق کے پرچے پر دستخط کر دیے اور دل میں بھی طلاق کی نیت کر لی تو طلاق ہوگی۔ نمبر 3، اگر مجبور کرنے پر تحریری طلاق دی اور زبان سے کچھ نہ کہا اور نہ ہی دل میں نیت کی تو طلاق نہ ہوگی۔ اگر طلاق کے وقت عورت لینے سے انکار کر دے یا طلاق کا پرچہ پھاڑ دے یا عورت کا باپ یا بھائی طلاق کا پرچہ پھاڑ دے تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ طلاق کے لیے عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ شوہر نے جب طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کر دیے تو طلاق واقع ہو گئی، عورت یا اس کے گھر والے قبول کریں یا نہ کریں۔ یہی حال پرچہ پھاڑنے کا ہے۔ البتہ اس میں مزید صورتیں بھی ہیں جن کو تحریری طلاق میں بیان کریں گے، اور جہاں تک حمل میں طلاق دینے کا تعلق ہے تو اس صورت میں طلاق واقع بھی ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ گناہ بھی نہیں۔ صرف دوسری صورتوں کی نسبت یہ فرق آتا ہے کہ عدت بچہ جننے تک ہو جاتی ہے، خواہ وہ 1 دن بعد جنے یا 9 مہینے بعد۔ اگر نشے یا نیند میں طلاق دی تو واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کسی نے نشہ پی کر طلاق دی تو ہو جائے گی۔ نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ یا افیون یا چرس یا کسی اور چیز ہے، بہر صورت طلاق ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی نے اسے مجبور کر کے یعنی قتل یا عضو کاٹ دینے کی دھمکی یا دھوکے سے نشہ پلا دیا یا حالت اضطرار میں مثلاً پیاس سے مر رہا تھا اور کوئی حلال شے پینے کو نہ تھی تو ایسی حالت میں شراب وغیرہ نشہ کی چیز پی اور اس کے نشے میں طلاق دی تو واقع نہ ہوگی، اور نیند میں دی جانے والی طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ اگر محض ڈرانے دھمکانے کی نیت سے طلاق دی تو واقع ہوگی یا نہیں؟ طلاق دینے میں طلاق کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ زبان سے طلاق کے الفاظ ادا ہو گئے تو طلاق ہو جائے گی، خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق سے یا ڈرانے دھمکانے کی نیت سے۔ حتیٰ کہ اگر زبان سے کوئی اور لفظ کہنا چاہتا ہو اور طلاق کے الفاظ نکل جائیں یا لفظ طلاق بولا مگر اس کے معنی نہیں جانتا یا بھول کر یا غفلت میں طلاق دی، ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ لہٰذا عام طور پر لوگ جو عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری نیت طلاق کی نہیں تھی بلکہ صرف ڈرانا مقصود تھا، اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ نابالغ اور پاگل نہ خود طلاق دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے ان کے ولی یعنی سرپرست دے سکتے ہیں، اور یہ طلاق واقع بھی نہ ہوگی کیونکہ طلاق کے لیے شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ البتہ اگر لڑکی نابالغہ یا پاگل ہے لیکن طلاق دینے والا عاقل و بالغ ہے
تو طلاق ہو جائے گی۔ نابالغ لڑکے کا باپ جس طرح اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتا ہے اس طرح طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے؟ اگر بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ شوہر نے بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں راضی دی ہوں، مثلا یوں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا یوں کہا تھا میں نے تجھے 2 طلاقیں دی، یا 1 طلاق پہلے کبھی زندگی میں دی تھی اور 1 طلاق اب دی تو یہ دوسری طلاق ہوئی، اب بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔